ایک تو یہ حدیث جو میں نے سنن ابن ماجہ کی بتائی کہ اللہ تعالیٰ اسے خبر دیتا ہے کہ تیرے بیٹے نے استغفار کی تو یہ تیرا مرتبہ بلند ہوا. یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی خود ثبوت ہے اس بات کا کہ اسے ڈائریکٹلی نہیں پتہ چلتا, اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. ہم مردوں کو خطاب کرتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاءاللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. یہ دعا صحیح مسلم میں رپورٹ ہوئی ہے. اہل ایمان کے لیے قبرستان جا کے دعا کرنا یہ اہل ایمان کا حق ہے کہ مسلمان اپنے فوت شدگان کے لیے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو پہلے ایمان کی حالت میں جا چکے, وہ آپ نے کرنی ہے. لیکن جو ہم یہ سلام کرتے ہیں یہ سلام کا ان تک پہنچنا یہ برزخی موڈ ہے. اگر کوئی کہتا ہے یہ فزیکل پہنچنا ہے پھر اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ جب وہ وعلیکم السلام کہتے ہیں نا تو ہمیں باہر آواز آنی چاہیے. ٹھیک تو باہر تو نہیں آتی آواز, اس طرح ہماری بھی اندر کوئی نہیں جاتی, بلکہ اللہ ہماری بات ان تک پہنچاتا ہے سوائے ان چیزوں کے جن کا استثناء ہے. جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفنا کے لوگ جاتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے, اس کی حسرت میں اضافے کے لیے کہ یہ چھوڑ کے چلے گئے, یا اہل ایمان کے لیے تسلی کہ دیکھو یہ تو چھوڑ کے چلے گئے تمہارے اعمال تمہارے ساتھ. سبحان اللہ. جو بخاری مسلم میں ہے کہ انسان کے 3 دوست ہیں, 2 باہر رہ جاتے ہیں, ایک ہی اندر جاتے ہیں. اعمال اندر جاتے ہیں, رشتہ دار اور مال باہر رہ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ ہم جب جنازے کے موقع پہ دیکھتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اہل سنت کا جنازہ تو اہل تشیع بعد میں آتے ہیں. اہل سنت کے ہاں 4 تکبیرات ہیں اور اہل تشیع کے ہاں 5 تکبیرات ہیں. وہ 4 تکبیرات کر کے ایک تکبیر اپنا اضافہ کر کے وہ تو جنازہ پڑھ لیتے ہیں. لیکن بعض اوقات اگر ایسے کوئی فضا بن جائے کہ اہل تشیع جنازہ پڑھا رہے ہیں تو اہل سنت جنازہ پڑھنا ہے, تو جب وہ 4 تکبیرات ہو جاتی ہیں تو اہل سنت حضرات کیا کریں, پہلے سلام پھیر لیں یا انتظار کریں؟ نہیں, اہل سنت کے ابھی 5 تکبیریں ہیں, 4 بھی ہیں 5 بھی ہیں. بخاری شریف میں 4 تکبیرات ہیں, مسلم شریف میں 5 ہیں. نبی اسلام نے 5 تکبیرات. اہل سنت اپنے جنازوں میں پڑھتے ہیں؟ اہل حدیث تو 5 ہی کرتے ہیں. ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی صاحب کا جب جنازہ ہوا انہوں نے وصیت کی تھی کہ 5 تکبیرات ہوں گی, تو ان کے جنازے میں 5 ہوئی تھی. مولانا اسحاق صاحب کے جنازے میں 5 ہوئی تھی کہ تاکہ یہ مردہ سنت زندہ کی جائے. یہ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی اسلام نے 5 تکبیرات بھی پڑھی ہیں, 4 بھی پڑھی ہیں. اہل سنت کے یہاں دونوں روایتیں ہیں. لیکن جس علاقے میں یہ رائج نہ ہو چیز, اس رائج کو چھوڑیں, ہم نے تو ان متس کو توڑنا ہے. دیکھیں ہماری ماں ام حبیبہ جو حضرت معاویہ کی بہن تھی اور ام المومنین ہے, ان کے والد ابو سفیان فوت ہوئے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب 3 دن گزر گئے انہوں نے خوشبو لا کے جسم پہ ملی. اس زمانے میں عورتوں میں ایک رواج تھا کہ وہ رنگ دار خوشبو جسم پہ ملتی تھی. تو لوگوں نے کہا آپ کا تو باپ فوت ہوا ہے. انہوں نے کہا میں نے اس لیے تو کیا ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا تھا جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے یہ چیز جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے خاوند کے مرنے کے اوپر 4 مہینے 10 دن. تو میرا باپ مرا, آج 3 دن پورے ہوئے, میں نے اعلانیہ سوگ کے ختم ہونے کا اعلان کیا. حالانکہ یہ ضروری نہیں تھا. اللہ اکبر. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ انجینئر صاحب جان بوجھ کے اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کا دماغ کھولیں. یہ ہماری ماں کی سنت ہے. ہماری ماں کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اپنے باپ کے مرنے کے 3 دن کے بعد وہ خوشبو ملتی یہ بتانے. لیکن یہ ایسی چیز, اگر وہ چیز بھی جائز ہے یہ بھی چیز جائز ہے, اگر یہ چیز کرنے سے معاشرے میں ایک نئی چیز, ایک نیا فتنہ